السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ فرسٹ آف آل، عید مبارک ٹو آل مسلمس who are seeing me۔ میری طرف سے تمام لوگوں کو، اہل اسلام کو عید مبارک۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، رحمتوں کا، برکتوں کا، عبادت کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ گزر گیا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انکاؤنٹیبل، بے شمار ثواب عطا کیا، بے شمار اجر دیا۔ اس مہینے میں شیطان قید تھا، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس مہینے میں مسجدیں فل تھیں، صفیں بھری ہوئی تھیں، قرآن کی تلاوت ہر گھر میں کی جا رہی تھی، ہر طرف سکون تھا، ہر طرف عبادتیں تھیں، عبادت آسان تھی، دل نرم تھے۔ اب پتہ نہیں کس کے نصیب میں اگلا رمضان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن بات صرف رمضان تک نہیں، بات اس عبادات کو، اس تلاوت کو، ان مسجدوں کو بھری رہنے کے لیے اس کو مینٹین رکھنا، سب سے اہم چیز رمضان کے بعد اس کو مینٹین رکھنا ہے کہ آپ رمضان کے بعد اس کو کیسے مینٹین رکھتے ہیں۔ سو دا ون تھنگ آئی بلیو، ایک چیز پہ میں بڑا یقین کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ رمضان کا مہینہ عبادتوں میں، ذکر میں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں، ليلۃ القدر کی رات ڈھونڈنے میں، اور مطلب اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا پورا سال اچھا گزرے گا۔ وہ لکی مہینہ ہے رمضان، جس میں آپ کا پورا سال کی ڈپینڈنسی ہے کہ اگر آپ رمضان کا مہینہ اچھا گزار لیتے ہیں تو آپ کا پورا سال زبردست گزرے گا۔ لیکن اگر آپ رمضان کا مہینہ ویسٹ کر دیتے ہیں، اس لکی اپرچونٹی کو ویسٹ کر دیتے ہیں، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا پورا سال بیکار گزرے گا۔ مینی بردرز اینڈ سسٹرز رمضان کے بعد اس ڈسپلن کو مینٹین نہیں کر پاتے۔ وہی بندہ جو رمضان میں تہجد کے لیے اٹھتا تھا، اب وہ فجر کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، فجر میں اٹھنے کے لیے وہ الارم لگاتا ہے لیکن اٹھ نہیں پاتا اس پہ۔ وہی زبان جو رمضان میں کنٹرول میں تھی، اگر کوئی بندہ کسی اپنے الفاظ، غلط الفاظ نکالتا تھا زبان سے تو جلدی سے بول دیتا تھا یار رمضان کا مہینہ ہے، لیکن اب وہی زبان بے لگام ہو گئی ہے، وہی زبان آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے۔ وہی آنکھیں جو رمضان میں جھکی رہتی تھیں اب پھر سے گناہ ڈھونڈتی ہیں۔ سو واٹس از دا ریزن، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ہے کہ ہم سب لوگ، ایچ اینڈ ایوری پرسن، سب سے پہلے ہم رمضان کو ایک ایونٹ سمجھتے ہیں۔ ہم رمضان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک پروگرام تھا، ہو گیا، دیٹس اٹ، روزے ہو گئے، عبادتیں ہو گئی، عید آ گئی، ختم، دیٹس اٹ، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اب پھر سے ہم اپنی پرانی پریکٹسز شروع کر دیں گے، ہم پرانے اپنی ڈیلی لائف شروع کر دیں گے، پھر سے ہم گناہوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سمجھ لو کہ رمضان ایک ٹریننگ کیمپ تھا، اور اس کیمپ کا جو مشن تھا کہ آپ کو آپ کے مشن کے لیے تیار کرنا ہے، آپ کو اگلے مہینے کے لیے تیار کرنا ہے، آپ کو اگلے سال کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور اب رمضان ختم ہو گیا، ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی، ناؤ یو آر آن یور مشن، اب آپ کا مشن شروع ہو گیا ہے۔ سولجر کا پتہ جنگ میں نہیں لگتا، سولجر کا پتہ ٹریننگ کیمپ میں نہیں لگتا، بلکہ جنگ میں پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا مضبوط ہے، کتنا بہادر ہے، اس نے ٹریننگ کیمپ میں جو اپنا خون و پسینہ بہایا ہے وہ کتنا اس کے کام آتا ہے۔ تو آپ نے جو رمضان میں عبادت کی، آپ نے جو رمضان میں ذکر کی، آپ نے جو رمضان میں معافی مانگی، تو اس کا پتہ لگے گا پورے سال میں کہ اب آپ اس کو لاگو کرتے ہیں اپنے زندگی میں، پورا سال کہ آپ کا اچھا گزرے۔ اب آپ کا مشن ابھی سٹارٹ ہوا ہے، اور آپ کا امتحان، اصلی امتحان ابھی سٹارٹ ہوا ہے۔ اب ڈیسائیڈ تم کرو گے کہ جو تم نے رمضان میں تھے وہ رمضان کے بعد بھی رہ پاؤ گے یا نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ رمضان اسپیشلی آپ کو 3 چیزیں ضرور سکھاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو رمضان آپ کو سکھاتا ہے وہ ہے نفس پر کنٹرول، اور وہ کیسے سکھاتا ہے آپ کو، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
جب بھوک لگتی تھی پھر بھی تم نے نہیں کھایا، جب پیاس لگتی تھی پھر بھی تم روکے رہے، تم نے نہیں کھایا، تم نے نہیں پیا۔ رمضان نے تمہیں نفس پر کنٹرول سکھایا۔ دوسری چیز، زبان پر کنٹرول۔ رمضان میں تم نے جھوٹ نہیں بولا، غیبت سے بچنے کی کوشش کی، لفظ سوچ سمجھ کر استعمال کیے۔ کیوں تم نے کیے؟ کیونکہ تم جانتے تھے تمہارا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے۔ تیسری چیز نظر کا کنٹرول۔ تم نے گناہ دیکھا، چھوڑ دیا، اپنی آنکھوں کو بچا لیا، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیا، کیونکہ تمہیں پتہ تھا کہ نظر سیدھا دل پر اثر کرتی ہے، تمہارے دل پر داغ ڈالتی ہے، تمہارے دل پر دھبے ڈالتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہی اصل ویپن ہے، یہ تین چیزوں پر کنٹرول ہی اصل ویپن ہے۔ آئی گارنٹی یو، اگر آپ نے رمضان کے بعد ان تین چیزوں پر کنٹرول اپنا مضبوط کر لیا نا، تو آپ کی پوری لائف کنٹرول میں ہوگی۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے سب کچھ بدل گیا، مسجد خالی، قرآن بند، دل پھر سخت ہونے لگیں گے، اور پھر سے فحاشی، پھر سے نائٹ کلبز، پھر سے سانگز، میوزکس پھر سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہاں آتا ہے کہ ہم رمضان کے بعد اپنے ایمان کو کیسے مینٹین رکھیں، کیسے اپنے ایمان کو انکریز کریں رمضان کے بعد۔ جیسے ہم نے رمضان میں اپنے ایمان کو مینٹین کیا، اپنے چیزوں کو مینٹین کیا، اپنے پریکٹسز کو مینٹین کیا، کس طرح ہم اب رمضان کے بعد اس کو مینٹین کریں؟ سب سے پہلی چیز، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہولڈ آن دا پریئرس۔ بھلے آپ کا دل چاہتا ہے نماز پڑھنا یا نہیں چاہتا، لیکن آپ پڑھو، کیونکہ گناہ سے روکنے والی چیز جو ایک ہے وہ نماز ہے۔ نماز آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے۔ ابھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز تک میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں ہوگا کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو آپ کوئی گناہ نہیں کرو گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی صبح میں نے اللہ کو اپنا منہ دکھایا ہے، میں ظہر کی نماز میں اللہ تعالیٰ کو اپنا منہ کیسے دکھاؤں گا کہ میں گناہ کر کے آیا ہوں۔ دوسری چیز، نیک اعمال، اعمال صالح۔ اچھے اعمال آپ کے اندر ترقی پیدا کرتی ہے۔ دیر از اے کال آف ڈاکٹر اسرار احمد کہ اچھے اعمال آپ کے بلندی پہ لے کے جاتی ہے۔ کن چیزوں میں بلندی پہ لے کے جاتی ہے؟ سب سے پہلی چیز اخلاقی بلندی، دوسری چیز روحانی بلندی، روحانی اور اخلاقی طور پر آپ کو ترقی دیتی ہے۔ تیسری چیز، قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو اپنے دلوں پر اتار لیں، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کا ایمان مضبوط کرتی ہے۔ قرآن پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ میں آپ کو ایک دو ذکر بتاؤں گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا تو اس کا ثواب قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگا۔ سب سے زیادہ ثواب اس بندے کا ہوگا جس نے 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا، اور اس سے زیادہ کس بندے کا ہوگا کہ جس نے اس سے زیادہ پڑھا۔ تو ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ پانچویں چیز، استغفار، اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اب گناہ کرتے ہیں توبہ کریں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ اس کا بندہ اس سے معافی مانگے، اس کا بندہ اس کے سامنے گڑ گڑائے، اس کا بندہ اس کے سامنے روئے کہ میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں، میرے رب مجھ سے گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے۔ اس استغفار کرنے سے آپ کا اور اللہ کا کنیکشن مضبوط ہوگا، آپ اللہ کے اور قریب ہو جائیں گے۔ استغفار سے گناہ مٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب کے قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کے قریب کرتا ہے۔ چھٹی چیز جو آپ کا بہت بڑا ہتھیار ہوگا، دعا۔ اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔
اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اپنے دین پر قائم رکھ، مجھے اپنے دین کے لیے وقف کر لے، یا اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے، یا اللہ میرا ایمان اپنے اوپر اور اپنے رسول کے اوپر مضبوط کر دے، یا اللہ میرے دل میں دنیا ہٹا دے، یا اللہ میرے دل میں صرف اپنے اور اپنے رسول کی محبت ڈال دے. دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے. سو یہ 6 چیزیں اگر آپ اس پر قائم ہو گئے تو آپ کا جو رمضان کے بعد جو مہینہ ہے اور رمضان کے بعد آنے والے جتنے بھی مہینے ہیں، آپ اس میں اپنے عبادات کو مینٹین کر سکیں گے. آپ اس میں اپنے جو رمضان میں آپ کا فلو تھا، رمضان میں جو آپ کا ایمان تھا، وہ اور بیٹر ہو جائے گا. سو دیٹس اٹ. These are the 6 things which I have told you. Work on them. ان پہ کام کریں. بھلے آپ کا دل نہیں کر رہا لیکن یہ ضرور اپنی زندگی میں اپلائی کریں. جزاکم اللہ خیرا.